میں سمجھ نہیں پایا. ہمارا سیٹ پیٹرن ہے اللہ رسول قرآن. یہ بالکل. تو یہ پھر باقی سیٹ پیٹرن کہاں سے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. کئی لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر جو زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں وہ ان کے اندر سے ان سے کئی جو ہے اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن کئی لوگ کہتے ہیں یار ہمارے لیے بات ضروری ہے کہ ہمارے علماء نے جو اجتہادات کی ہیں یا ہمارے علماء نے چیزوں کو کنکلوڈ کیا ہے وہی ہمارے لیے حرف آہر ہے، جبکہ حدیثوں کو یہاں پر اس میں کوئی کنڈیشن نہیں. حدیث سے بات کرتے ہیں کہ کتاب و سنت سے جو بھی آپ کو براہ راست رہنمائی حاصل ہوتی ہے، جب آپ چیزوں کو کنکلوڈ کرتے ہیں آپ کو کنکلوڈ کرنا چاہیے. مجھے ذرا بتائیے گا کہ صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ان میں سے کون تھا بریلوی، کون تھا دیوبندی، کون تھا وہابی اور کون تھا حنفی؟ اور اپنے لیے ایسی صفات استعمال کرنا. سر یہ میں بھی جانتا میں آپ کو یہ آپ کا عرض کر رہا ہوں، یہ تو آج تک ابھی حنفیوں نے بھی کلیم نہیں کیا کہ صحابہ کرام حنفی تھے. یہ تو آج تک ابھی شافیوں نے بھی کلیم نہیں کیا کہ وہ صحابہ کرام شافی تھے. یہ کسی نے آج تک کلیم ہی نہیں کیا. صحابہ کرام یہ نہیں تھے تو ہم یہ کیوں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میزبان ارشد بٹی کا سوال، یہ اہل حدیث فرقہ کہاں سے آ گیا اور کیوں آیا اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اور کیا اہل حدیث دوسرے اماموں کو فالو نہیں کرتے؟ آئیے سنتے ہیں علامہ صاحب اس کے بارے میں کیا جواب دیا. جزاک اللہ خیر. اچھا سر، یہ اہل حدیث فرقہ کہاں سے آ گیا ہے، کیوں اور اس کا مقصد کیا ہے؟ بنیادی طور کے اوپر اہل حدیث جو فرقہ ہے یا مکتب فکر کہہ لیں، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید اور صحیح احادیث جو ہے نا وہ دو سرچشمے ہدایت کے ہمارے لیے، اور انہی سے ہمیں جو ہے نا ہدایت مکمل طور پہ حاصل کرنی چاہیے. یہ اہل حدیث کا لفظ امتیازی حیثیت اس وقت اختیار کر گیا جب ائمہ دین کی تقلید کے اسکول آف تھاٹ نے جو ہے نا قوت پکڑی، تو ان کے خلاف یوں سمجھے ایک ریزسٹنس تھی اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کی کہ ہمیں تقلید کی بجائے جو ہے نا کتاب و سنت کے ساتھ تمسک کا راستہ جو ہے نا اختیار کرنا چاہیے. تو یہ دوسرے فرقے نہیں کر رہے تھے؟ وہ دوسرے فرقوں کا کنڈیشنز ہیں. مثال دے رہا ہوں، علماء حنابلہ یا علماء حناف یا علماء شوافع یا علماء مالکیہ جو ہیں ان کے نزدیک جو ان کے اپنے سیٹ پیٹرنز ہوتے ہیں یا اصول و ضوابط ہوتے ہیں ان کی روشنی کا ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، جبکہ اہل حدیثوں کو یہاں پر انکنڈیشنل جو ہے نا ان چیزوں کو فالو کرنا اور انہی سے مسائل کا حل کرنے کا اصول موجود. میں سمجھ نہیں پایا. ہمارا سیٹ پیٹرن ہے اللہ رسول قرآن. یہ بالکل. تو یہ پھر باقی سیٹ پیٹرن کہاں سے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. بنیادی طور کے اوپر مثال دے رہا ہوں، ایک حنفی مکتب فکر ہے، مثال دے رہا ہوں. اس کے جورسٹ ہیں، اس کے علماء ہیں، اس کے فقہا ہیں. انہیں کچھ چیزیں جب پس کی ہیں تو لیٹر آن جو ہے وہ ان کو پھر فالو بھی کرتے ہیں. کئی لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر جو زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں وہ ان کے اندر سے ان سے کئی جو ہے اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن کئی لوگ کہتے ہیں یار ہمارے لیے بات ضروری ہے کہ ہمارے علماء نے جو اجتہادات کی ہیں یا ہمارے علماء نے چیزوں کو کنکلوڈ کیا ہے وہی ہمارے لیے حرف آہر ہے، جبکہ حدیثوں کو یہاں پر اس میں کوئی کنڈیشن نہیں. حدیث سے بات کرتے ہیں کہ کتاب و سنت سے جو بھی آپ کو براہ راست رہنمائی حاصل ہوتی ہے، جب آپ چیزوں کو کنکلوڈ کرتے ہیں آپ کو کنکلوڈ کرنا چاہیے، اور اس چیز کے اوپر اسٹریس کرتے ہیں. اور آپ کو ایسے یہ بتاؤں کہ بہت سے ایسے فقہی مکاتب فکر کا ایسے جید علماء موجود ہیں جو اس مسئلے کے حدیث کے بارے میں نرم گوشہ بھی رکھتے ہیں، اور یہ بات کہتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے علماء کی آراء یا ان کی فقہی جو انہوں نے کنکلوڈ چیزیں کی ہیں ان کے مد مقابلے کوئی بندہ براہ راست کتاب و سنت سے استفادہ کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. ایک بہت بڑے حنفی عالم ہے، وہاں سعودی عرب میں درس بھی دیتے رہے ہیں، تو ان کی بھی گفتگو میں سن رہا ہوں، یہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح ہم فقہی علماء سے ان کی آراء کی روشن مسائل کو حل کرتے ہیں، بعض علماء ایسے ہوتے ہیں جو براہ راست کتاب و سنت سے مسائل کو حل کرتے ہیں، تو اس کے اندر بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے. آپ ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں. مجھے ذرا بتائیے گا کہ صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ان میں سے کون تھا بریلوی، کون تھا دیوبندی، کون تھا وہابی اور کون تھا حنفی؟ ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نزدیک کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت تھی، اور اسی کے ذریعے معاملات کو کنکلوڈ کیا کرتے تھے. انہیں اپنے لیے ایسی صفات استعمال کرنا، سر یہ میں بھی جانتا میں آپ کو یہ آپ کے عرض کر لگا، انہیں اپنے لیے ایسے نام استعمال نہیں کیے اور کیسے کر سکتے تھے؟ یہ تو وہی بات ہے کہ بندہ اپنے پیچھے آنے والی چیزوں کا پیروکار تو نہیں ہو سکتا. یہ تو آج تک ابھی حنفیوں نے بھی کلیم نہیں کیا کہ صحابہ کرام حنفی تھے. یہ تو آج تک ابھی شافیوں نے بھی کلیم نہیں کیا کہ وہ صحابہ کرام شافی تھے. یہ کسی نے آج تک کلیم ہی نہیں کیا. صحابہ کرام یہ نہیں تھے تو ہم یہ کیوں ہیں؟ میں آپ کو یہ میں نے پہلے عرض آپ کے سامنے رکھی ہے بات کی کہ صحابہ کرام کا جو دین سمجھنے کا طریقہ تھا وہی طریقہ ہمارا ہونا چاہیے. تو ہاں وہی ہونا چاہیے ہمارا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فرقے نہیں ہونے چاہیے؟ ظاہری بات اتنی فرقہ واریت کم سے کم اتنا ہی بہتر ہے. یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے. اچھا سر، ایک تاثر ہے کہ جو ویسے آپ کو میں اس سے پہلے کہ وہابی آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ ہاں ہمیں وہابیوں کہا جاتا ہے. ہم ویسے اپنے آپ وہابی نہیں کہتے. پہلی بات تو یہ بتاؤں، ہمارے مخالفین ہمیں اس لیے وہابی کہتے ہیں کہ مکتب اہل حدیث میں سے ایک جید عالم دین یا سلفی مکتب فکر میں سے ایک جید عالم دین گزرے ہیں امام محمد بن عبد الوہاب، جنہوں نے سعودی عرب کے اندر ایک تجدیدی تحریک چلائی تھی اصلاح کی بھی،
اور لوگوں کے قائد کے حوالے جو انہیں کمزوریاں نظر آتی تھیں ان کے ریفرمیشن کے لیے وہ کوشاں رہے. لیکن بنیادی طور کے اوپر کیا ان کی تعلیمات ہے جن کو لے کے ہم چلتے ہیں تو یہ بات درست نہیں ہے. لیکن یہ ان کی تعلیمات لے کے چلتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے. وہ اسی طرح کے ہمارے وقت میں کہ علماء میں شامل ہے جس طرح ہمارے وقت میں دیگر کئی بڑے امام پیدا ہوئے ہیں. لیکن ابھی آپ کو تنزن کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے اوپر ہم ایک ٹیگ کر دیا جائے, ان کو بھی ایک امام کا فالوور قرار دیا جائے, جبکہ ہمارے یہاں پہ ہم کسی پرٹیکولر امام کے فالوور ہے ہی نہیں.